السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. معزز ناظرین اکرام، احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں ہماری اگلی سیڑھی ہے باب نمبر 22، چیپٹر نمبر 22 تک ہم پہنچ گئے ہیں، جس میں ایک نیا مسئلہ جو حدیث میں مذکور ہے اس کو دیکھیں گے. وطر کے بعد نوافل کا پڑھنا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر آدمی نے وطر پڑھ لیا، چاہے 1 رکعت، چاہے 3 رکعت، چاہے 5 رکعت، چاہے 7 رکعت، چاہے 9 رکعت، جتنا بھی وطر اگر پڑھ لیا ہے تو اب جو ہے وہ نفلی نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے. کیا یہ سوچ صحیح ہے یا دلیل کے خلاف ہے؟ اس چیپٹر میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ دیکھیں گے اور کئی مسائل انشاءاللہ اسی سے متعلق دیکھیں گے. وہ مسائل ذرا سن لیں کون کون سے ہیں. وطر کو آخری نماز بنانے کا حکم، اس پر بات آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد بسا اوقات 2 رکعتیں ادا کرتے تھے. وطر کے بعد نوافل پڑھی جا سکتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور وطر سے قبل، وطر سے پہلے کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لینا چاہیے، اس پر بھی انشاءاللہ بات آئے گی. اور پھر ایک آخری مسئلہ اس میں آئے گا، ایک ہی رات میں تراویح اور تہجد پڑھنا کیسا ہے؟ تراویح عشاء کے بعد عموماً ہوتی ہے مسجدوں میں، اور پھر رات میں کوئی اٹھتا ہے سحری کے پہلے اور وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ چند مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. وطر کو آخری نماز بنانے کا حکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خاص تاکید فرمائی ہے کہ ہم وطر کو رات کی آخری نماز بنائیں. یہ اللہ کے نبی کی تاکید ہے امت کے لیے کہ ہماری رات کی آخری نماز کیا ہونی چاہیے؟ وطر ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات میں وطر ہی کو اپنی آخری نماز بناؤ. یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وطر کے بعد نماز ادا کرنا منع ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ وطر کو آخری نماز بنانے کا یہ حکم بطور وجوب نہیں بلکہ بطور استحباب ہے. بطور وجوب نہیں بلکہ بطور استحباب ہے. شیخ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محدث مبارک پوری، وطر کو آخری نماز بنانے کا یہ حکم وجوبی اور لازمی نہیں ہے بلکہ محض استحبابی ہے. محض کیا؟ یہ مستحب حکم ہے. یعنی اولا اور افضل یہ ہے کہ وطر کی نماز سب سے آخر میں پڑھی جائے اور اس کے بعد کوئی سنت اور نفل نہ پڑھی جائے. مذکورہ معاملے کو ندب و استحباب پر محمول کرنے کا قرینہ یا دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت بیٹھ کر کے پڑھنا ثابت ہے، جیسا کبھی اگلے مسئلے میں آئے گا. یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری مسلم کی گزری ہے کہ رات کی اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی یا لزومی حکم نہیں ہے. اگلا مسئلہ دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت نفل ادا کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے. حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ 13 رکعت پڑھتے تھے. آپ پہلے 8 رکعتیں ادا کرتے پھر وطر پڑھتے. 8 رکعتیں ادا کرتے پھر کیا کرتے؟ آپ وطر پڑھتے. پھر آپ بیٹھے ہی بیٹھے
2 رکعتیں ادا کرتے، پھر جب رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے اور رکوع کرتے. یعنی رکوع کے لیے آپ بیٹھے نہیں رہتے تھے، آپ بیٹھ کے قیام کرتے، پڑھتے رہتے آپ. پھر رکوع کرنے کا ارادہ کرتے، آپ کھڑے ہو کر کے رکوع کرتے. پھر فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان فجر کی 2 سنت 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان فجر سے پہلے رات کے اخیر میں 2 رکعت سنت بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے، جو 3 رکعت وتر کے بعد ہوا کرتی تھی. 3 رکعت وتر کے بعد ہوا کرتی تھی. یہی بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد بیٹھے ہوئے ہی 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے. یہ روایت بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے اس کے بالکل قریب ہے، اور یہ روایت جامع الترمذی کی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں ادا کرتے، جن میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لا پوری سورت، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے. قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے. یہ روایت بھی مسند احمد کی اور بیہقی کی اور طبرانی کی روایت ہے. ان روایات سے نہ صرف وتر کے بعد 2 رکعتوں کا مستحب ہونا معلوم ہوتا ہے، بلکہ وتر کے بعد مزید نوافل کا جواز بھی پیدا ہوتا ہے. کہ وتر کے بعد مزید نوافل اگر کسی کو پڑھنا ہے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اس کو نئے سرے سے وتر کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص اگر رات کے پہلے حصے میں نماز پڑھے اور وتر بھی پڑھ لے، پھر اس کے بعد وہ مزید نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ وتر نہ پڑھے. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ وتر پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں بھی ادا کر لیتے تھے. بعض مرتبہ وتر پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں بھی ادا کر لیتے تھے. یہ چیز اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ وتر کے بعد نماز جائز ہے. وتر کے بعد نماز کیا ہے؟ جائز ہے. اور یہی خلاصہ ہوا اس کا کہ اگر کوئی آدمی وتر پڑھ لیا عشاء کے بعد یا وتر پڑھنے میں اس نے جلدی کر لی ہے، رات کو قیام کرنا چاہتا ہے تو 2 رکعت قیام کرے گا اور نئے سرے سے وتر نہیں پڑھے گا. یا کوئی آدمی عادت بنایا ہوا ہے کہ وتر پڑھنے کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتا ہے، چاہے بیٹھ کے اللہ کے نبی کے طریقے پر پڑھتا ہے اور رکوع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے پھر سجدے میں آتا ہے، تو ایسا کر سکتا ہے. اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز وتر کو بنانے کے لیے کہا ہے، یہ لازمی اور فرض نہیں ہے، وجوب نہیں ہے. یہ ایک مستحب امر ہے کہ آپ کی آخری نماز وتر ہو. لیکن اگر آپ وتر کے بعد بھی 2 رکعتیں کر کے پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، پھر آپ کو مزید وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس جو ہے کیا بولتے ہیں مسئلے کا خلاصہ ہے. اس کے بعد میں وتر کے بعد نوافل کا جواز. افضل یہی ہے کہ وتر کو آخری نماز بنایا جائے، لیکن اگر کوئی شخص تراویح کے بعد عبادت کرنا چاہے، تراویح پڑھ لیا اس نے امام کے ساتھ، وتر بھی پڑھ لیا ہے، پھر اس کو رات میں نمازیں پڑھنی ہیں، رات جاگنا ہے، اس کو مسجد میں آ کر کے عبادت کرنی ہے، تو اس کے لیے نماز پڑھنا منع نہیں بلکہ جائز ہے. اس لیے کہ بعض صحابہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. قیس ابن طلق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ایک دن ہمارے پاس آئے اور شام تک ہمارے ہی پاس رہے اور افطار بھی کی. پھر اسی رات ہمیں نماز پڑھائی اور وتر بھی پڑھائی. پھر اس کے بعد اپنی مسجد میں گئے اور وہاں بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی. لیکن جب وتر باقی رہ گئی
گویا تراویح کی نماز یہاں مقصود ہے. لیکن جب وطر باقی رہ گئی تو ایک شخص کو آگے کر دیا اور کہا اپنے ساتھیوں کو وطر پڑھاؤ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے، لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر وطر پڑھ چکا ہے تو اس کے بعد 2 رکعتیں کر کے وہ پڑھ بھی سکتا ہے، دوسروں کو پڑھا بھی سکتا ہے، لیکن ڈبل وطر نہیں کرے گا، ڈبل وطر نہیں کرے گا. جیسا کہ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بالکل صراحت ہے. یہ روایت مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور جامع الترمذی کی روایت ہے. اس روایت کو ذکر کر کے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ وطر کے بعد بھی تہجد کی نماز جائز ہے. وطر کے بعد بھی تہجد کی نماز جائز ہے، لیکن 2 دفعہ وطر پڑھنے جائز نہیں ہے. آپ وطر 2 مرتبہ نہیں پڑھیں گے، آپ 2 رکعت پڑھتے رہیے. آپ نے وطر پہلے کر لیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی وطر ہی کہلائے گا، وہ بھی تا قدر کہلائے گا، کیونکہ آپ نے 3 پڑھا ہے. 2 پڑھیں گے تو 5 ہو جائے گی، پھر 2 پڑھیں گے 7 ہو جائے گی، پھر 2 پڑھیں گے 9 ہو جائے گی، اس طرح 2 پڑھیں گے 11 ہو جائے گی، 2 پڑھیں گے 13 ہو جائے گی. یہ تاخیر رہے گا. اب وہ جو آپ کو مزید وطر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ طاق پھر جفت بن جائے گا. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ 2 مرتبہ وطر نہ پڑھا جائے، بلکہ 2 مرتبہ وطر پڑھنا دلیلوں کی روح سے جائز نہیں ہے. اگر آپ نے پہلے وطر کر لیا ہے تو بعد میں قیام اللیل بھی آپ کر سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے جو اگر جاگ رہے ہیں تو نفلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن 2 وطر ایک رات میں نہیں پڑھا جائے گا. اگلا مسئلہ ہے وطر سے قبل کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لینا. وطر سے پہلے کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لینا. خالی 1 رکعت وطر پڑھنا یہ جو ہے اس سے بہتر ہے کہ آدمی 2 رکعت کم از کم سنت یا 2 رکعت کم از کم جو ہے نفل مزید سنت موقدہ کے بعد بھی پڑھ لے. وطر کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنے سے متعلق بعض اہل علم نے ایک قولی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، لیکن اس استدلال میں بعض اشکالات ہیں. صوبان کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. آپ نے فرمایا یہ سفر ایک مجاہدہ اور بھاری بوجھ ہے، پس تم میں سے جو شخص وطر پڑھے تو وہ 2 رکعتیں بھی ادا کر لے، پھر اگر وہ بیدار ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ یہ 2 رکعتیں ہی اس کے لیے کافی ہوں گی. یہ روایت ابن حبان کی، ابن خزیمہ کی، دارمی کی اور دارقطنی کی ہے. اس روایت سے بظاہر ہم نے کیا سمجھا کہ وطر پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا ہے. وطر پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت پڑھ لینا ہے. اگر وہ رات میں جاگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں جاگا تو یہ 2 رکعت قیام اللیل کا ثواب انشاءاللہ اس کے ذریعے اس کو مل جائے گا. اللہ کے نبی کا ایسا کہنا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے اس حدیث سے. لیکن اس حدیث میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ یہ 2 رکعتیں وطر سے قبل ہے یا بعد. اسی لیے بعض علماء نے اس سے وطر کے بعد 2 رکعتوں پر استدلال کیا ہے، اور بعض نے وطر سے قبل 2 رکعتوں پر، کیونکہ صراحت نہیں اس میں. امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں اس بات کا احتمال ہے کہ ان 2 رکعتوں سے مراد وطر کے بعد 2 رکعتیں ہوں، اور یہ بھی احتمال گنجائش ہے کہ مراد یہ ہو کہ جب آدمی وطر پڑھنے کا ارادہ کرے تو وطر سے قبل 2 رکعتیں ادا کر لے. وطر سے قبل 2 رکعتیں ادا کر لے. یہاں دوسرا احتمال زیادہ قوی لگتا ہے. صاحب کتاب کہتے ہیں یہاں دوسرا احتمال زیادہ قوی مضبوط لگتا ہے. ان 2 رکعتوں کا قیام اللیل کے طور پر کافی ہونا بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ مراد وطر سے قبل 2 رکعتیں ہیں. کیونکہ ایک شخص صرف وطر پڑھنا چاہے تو وہ وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کی بجائے وطر سے قبل 2 رکعتیں ادا کرے. یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے. یہ وطر کو آخری نماز بنانے کے حکم سے بھی زیادہ مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ آپ جو اگر پہلے 2 رکعت پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کی جو حدیث گزری ہے وہ متفق علیہ روایت، اس پر عمل بھی آپ کو ہو جائے گا کہ آپ نے آخری نماز کس کو بنائی؟ وطر کو بنائی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے اخیر میں وطر کو ادا کرنے کے دائمی معمول کے موافق بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری نماز وطر کو بنایا کرتے تھے. بسا اوقات آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے جس کا ثبوت اس سے پہلے گزر چکا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے کہ آپ نے قیام اللیل اور وطر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے محض وطر ادا کر کے 2 رکعتیں ادا کی ہوں، صرف آپ نے 1 رکعت وطر ادا کیا ہو پھر 2 رکعتیں صرف ادا کیا ہو، یہ آپ سے ثابت نہیں ہے، لیکن آپ نے قیام اللیل اور وطر کے بعد 2 رکعتیں کیا کی ہیں؟ ادا کی ہیں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ کہتے ہیں حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ، بعض اہل علم نے حدیث ثوبان سے، جو حدیث شروع میں گزری ہے مسئلے میں، حدیث ثوبان سے یہ مراد لی ہے کہ آدمی جب وطر کا ارادہ کرے تو وہ 2 رکعتیں بھی ادا کر لے۔ گویا مراد یہ ہے کہ آدمی سفر میں 1 رکعت وطر ہی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس سے پہلے وہ 2 رکعتیں بھی ادا کر لے، اور ان 2 رکعتوں کے ذریعے اسے قیام اللیل کا کچھ حصہ بھی نصیب ہو جائے۔ پھر اگر وہ آخر رات میں بیدار بھی نہ ہو سکا تو اس نے قیام اللیل کا کچھ حصہ پا لیا، اور اگر وہ بیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں جتنی نماز لکھی ہے پڑھ لے گا۔ یہی معنی زیادہ ظاہر ہے، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ حافظ ابن رجب رحم اللہ نے جو موقف اختیار کیا ہے وہی زیادہ درست لگتا ہے، درستگی کے سب سے قریب موقف ہے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کا۔ اس کے برعکس، اس کے الٹا، اس کے اپوزٹ، اگر ان 2 رکعتوں کو وطر کے بعد مانا جائے جو ثوبان کی روایت میں آیا ہوا ہے، ان 2 رکعتوں کو اگر وطر کے بعد مانا جائے تو یہ مشکل پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو آخری نماز بنانے کا بھی حکم دیا اور وطر کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنے کا بھی حکم دیا، تو اب افضل کیا ہے اور آدمی کیا کرے؟ دونوں روایتیں صحیح ہیں، منسوخ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ترجیح کی واضح سبیل نہیں ہے، لہٰذا ان 2 رکعتوں کو وطر سے قبل تسلیم کر لیا جائے تو یہ سارے اشکالات دور ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے مطابقت بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت ثوبان کی روایت ایک مرتبہ پھر سنیں گے جس پر بحث چل رہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے فرمایا یہ سفر ایک مجاہدہ اور بھاری بوجھ ہے، پس تم میں سے جو شخص وطر پڑھے تو وہ 2 رکعتیں بھی ادا کر لے، جو شخص وطر پڑھے وہ 2 رکعتیں بھی کیا کر لے؟ ادا کر لے۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے ادا کرے بعد میں ادا کرے، پھر اگر وہ بیدار ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ یہ 2 رکعتیں ہی اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی اس کے قیام اللیل کا ثواب انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ اگر وہ رات میں جاگ نہیں پایا، قیام اللیل نہیں کر پایا تو اس میں صراحت نہیں ہے کہ پہلے ادا کرنا بعد میں، اس سے لوگوں نے استدلال کیا پہلے پر بھی بعد پر بھی، لیکن اللہ کے نبی کی جو مداومت تھی، جو ہمیشگی تھی کہ آپ آخری نماز وطر کو بناتے، آپ نے حکم بھی اسی کو دیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وطر پڑھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا جائے، پھر 1 رکعت وطر پڑھ لی جائے، تاکہ اگر رات میں قیام اللیل نہیں کر پایا ہے تو اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں، قیام اللیل کا ثواب اس 2 رکعت کی وجہ سے اس کو مل جائے۔ اسی لیے صحیح موقف یہی لگتا ہے کہ وطر کے بعد مطلق نفل جائز ہیں، اگرچہ افضل یہی ہے کہ وطر کو رات کی آخری نماز بنایا جائے، افضل یہی ہے، لیکن جواز کا مسئلہ جائز ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ آخری مسئلہ آج کے اس چیپٹر میں، جو چیپٹر ہمارا جو ہے کیا بولتے ہیں چل رہا تھا وطر کے بعد نوافل کا، وطر کے بعد نوافل کا جو چیپٹر چل رہا تھا، آخری مسئلہ ہے ایک ہی رات میں تراویح بھی پڑھنا، تہجد بھی پڑھنا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ایک رات میں تراویح اور تہجد الگ الگ 2 نمازیں ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کہیں یہ وہ تراویح تھی، یہ تہجد ہے، ٹھیک ہے، رات میں آپ جاگ رہے ہیں، آپ 2 رکعت کر کے آپ پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اللہ سے تقرب حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنے وہ تراویح الگ ہے، یہ تہجد الگ ہے، ایسا صحابہ سے اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ الحدیث علامہ عبد اللہ مبارک پوری، محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان میں عشاء کے فرض کے بعد جماعت کے ساتھ جو تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے وہی نماز تہجد کے حکم میں بھی ہے۔ تراویح کی ادائیگی سے نماز تہجد کی بھی ادائیگی ہو جاتی ہے، اس لیے اول شب میں
شروع رات میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لینے کے بعد یہ خیال کر کے کہ تراویح اور تہجد دو الگ الگ نمازیں ہیں، آخر رات میں عادت کے مطابق نوافل پڑھنا اور ان کو تہجد کی نماز سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں کہ جن راتوں میں عشاء کے بعد مختصراً یا لمبا کر کے تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے، تراویح کے بعد آپ سے آخری شب میں تہجد پڑھنا، آخری رات میں تہجد پڑھنا ثابت اور منقول نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی مطلق نفل 8-10 رکعت یا کم و بیش کم و زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو تہجد کی نماز نہ سمجھے، کیونکہ تراویح کے ضمن میں اس کا تہجد ادا ہو گیا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ عالم۔ یہ فتویٰ ہے شیخ الاسلام عبداللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو دلیلوں کے انتہائی قریب ہے۔ رات کی نمازوں میں تعداد افضل و بہتر 11 کی ہے یا 13 کی ہے، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، 2 رکعت کر کے جتنا بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے وہ، ہے نا۔ فَإِذَا خَافَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِرَكَعَةٍ، اور اگر دیکھے کہ صبح صادق ہونے والی ہے یا قریب ہے تو 1 رکعت پڑھ کر کے وتر کر لے۔ تو اگر وہ رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرنا چاہتا ہے تو ممانعت کی دلیل کچھ نہیں اس کے پاس، جواز کا ثبوت ہے، جواز ہے، جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، وہ بہتر عمل ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں تہجد الگ ہے تراویح الگ ہے، اس کا کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بھی جو نمازیں پڑھائیں اس کے بعد آپ نے تہجد نہیں پڑھائی، آپ نے باجماعت جو نمازیں ادا کی 3 دن، اس کے بعد آپ نے تہجد خود نہیں پڑھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نمازیں ہیں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہوگا، جو باب نمبر 22 کا تھا کہ وتر کے بعد نوافل کا کیا حکم ہے اور کن صورتوں میں جائز ہے، اور افضل و بہتر کیا ہے، جائز کیا ہے، اور ایک ہی رات میں تراویح اور تہجد دونوں پڑھنا کیسا ہے، یا دونوں کو الگ الگ نام دینا کیسا ہے۔ یہ سارے مسائل ہمارے سامنے بالکل واضح ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔